سمجھ رہے ہیں آپ بہت صحیح انسپریشن ہوتی ہے. ایجوکیشن ہے کیا؟ ان وے یہ سب سے مشکل سوال ہے جو آپ نے شروع میں کیا، کیونکہ اس کے بہت سارے جواب ہیں. تعلیم ہمارا وہ ذریعہ بنتی ہے جس سے ہم آگے کا انسان کو شیپ دیتے ہیں، اس کو بناتے ہیں. وہ زبان بھی ہے، وہ تمدن بھی ہے، وہ سائنس بھی ہے، وہ مذہب بھی ہے، وہ تہذیب بھی ہے، وہ سب کچھ ہے. اتنا انٹرسٹنگ نقطہ نظر آپ لے کر آئیں. میرا خیال ہے میں جتنا پڑھ یا سنتی ہوں اس میں ابھی اس اینگل سے میں نے بات نہیں سنی، لیکن یہ جو پیراڈاکس آپ نے ایجوکیشن میں بتایا یہ واقعی بہت اہم اور دلچسپ ہے. اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں تو ہمیں بہت زیادہ میرے خیال میں کامیابی حاصل رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ خاص خواتین کو دیکھنے والا لینز ہے جو نہیں بدلتا بھلے آپ کا معاشرہ کتنی بھی تعلیم میں ترقی کر لے؟ ایک تو میرے خیال میں ہم تعلیم پہ بہت زیادہ بوجھ ڈالتے ہیں. پاور بیس سسٹمز کے اگینسٹ آپ تعلیم جو ہے وہ کئی دفعہ کام آئے گی، کئی دفعہ نہیں آئے گی. یا ہو سکتا ہے وہ جنت میں ہی ہو. کلاسز کی خبر تو کسی حد تک وہاں سے بھی آتی ہے. اچھا؟ لیکن مجھے لگتا ہے درجات نہیں ہیں. ہاں لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب آپ ادھر نہ ہی لے کے وہاں جا کے ہم سب کے مزے ہی ہوں گے. ویسے درجات مزے ہونا اور چیز ہے. جو فریدہ شہید صاحبہ کی کتاب کا ٹائٹل بھی ہے ون اسٹیپ فارورڈ ٹو اسٹیپ بیک. میرے خیال میں ہم ایز اے سوسائٹی اس وقت بڑی مشکل جگہ میں پھنسے ہوئے ہیں. اب آپ کے خیال میں ایچیسن کالج اور جو چک جھمرا میں سرکاری اسکول ہے ان کی کتاب ایک کرنے سے وہ تعلیم ایک جیسی دیں گے؟ آپ what you want is uniformity to come out as an outcome, not as an input, right? سمجھ رہے ہیں آپ بہت صحیح. ڈاکٹر باری ابھی بھی یہاں مجھے کچھ تشنگی سی ہے کہ ہمارے جو تعلیم سے وابستہ لوگ ہیں وہ جب اس کی بہتری کے لیے یا اس کے اوپر بات چیت کرنے کے لیے کہیں اکٹھے ہوتے ہیں، کچھ تحقیق کرتے ہیں، تو وہ اس وقت جو ویسٹ کے اندر نظام تعلیم موجود ہے کچھ ممالک میں، جیسے ابھی آپ سویڈن کی بھی بات کر رہے تھے کہ اسکینڈینیوین ممالک کا بہت اچھا ہے، تو وہ اس کی چیزیں لے کر آتے ہیں کہ وہ کیسے ایوالو ہو رہا ہے، وہ کیسے ٹرانسفارمیشن کر رہا ہے. ہم لوگ جو ہمارا ایک ٹریڈیشنل سسٹم تھا جس کے اندر مجھے لگتا ہے کہ استاد کوانٹٹی پہ نہیں کوالٹی پہ فوکس کرتا تھا. اس کے پاس ہو سکتا ہے 10 اسٹوڈنٹ ہو، 5 ہوں یا شاید 1 ہو، لیکن وہ ایک اونرشپ ہوتی تھی کہ جو میرا سبجیکٹ ہے میں اس کی ایک بنیادی سمجھ بوجھ اس کے اندر پیدا کر سکوں، اور یہ میرے پاس اگر آیا ہے تو میں اسے علم کے راستے پہ ڈال دوں. ایک بار اس راستے پہ آ جائے گا تو پھر اس کی لگن اس کو جتنا یہ چاہے آگے لے کے جا سکتی ہے. تو ہم ایک بیلنس نہیں کریٹ کر سکتے کہ ٹریڈیشنل اور جو ماڈرن ٹائم ہے ہم ایسنس یا اسپرٹ لے لیں ٹریڈیشن کی کہ وہ کیسے انسان پیدا کرنا چاہتی تھی، اور جو ماڈرن ٹائم کے ٹولز ہیں جو پیس ہے اس کو ہم ساتھ اس کے ملا لیں. میں ایک چھوٹی سی مثال مجھے بڑی پسند ہے، میں شیئر کروں گی کہ پہلے، اور یہ کوئی ٹریڈیشنل بہت پرانی بات میں نہیں کر رہی، کچھ سالوں پہلے تک میرا چونکہ گاؤں سے تعلق ہے تو ایک ایکسپوجر اور طرح سے بھی ہے. ہمارے گاؤں میں جو موچی ہوتا تھا وہ بڑا قابل، جو راج مستری ہوتا تھا وہ بڑا قابل ہوتا تھا، اس لیے کہ وہ ایک تعلیمی ڈگری تو نہیں رکھتے تھے لیکن جو ان کی فیلڈ تھی، جو ان کی اسکل تھی، اس میں وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہی تھے. وہ جتنا جانتے تھے وہ دوسرا بندہ جو اس فیلڈ سے نہیں جانتا تھا. میں نے دیکھا کہ موچی ہمارا جو جوتے بنا رہا ہے اس کی ہر جوتی دوسری سے مختلف ہوتی تھی، اس میں ایک یونیکنیس ہوتی تھی. اب باٹا کی فیکٹری ہے، وہاں جو بھی طریقہ کار ہے بالکل ایک ہی طرح کے جوتے تھر تھر نکل رہے ہوتے ہیں. بلکہ ایک بار میں ایک دکان پہ گئی تو اتنے سارے جوتے اتنے سیم تھے کہ میں نے کہا یہ
کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ بھائی اتنی بڑی تعداد میں، تو انہوں نے کہا جی اب جو انڈسٹریل ٹائم ہے، ٹیکنالوجی ہے، اس میں تو آپ جتنے چاہیں بنا سکتے ہیں، اور جتنے زیادہ بنائیں گے اتنی کاسٹ کم ہو جائے گی. اس وقت کاسٹ زیادہ ہوتی تھی اور شاید چیزوں کی ویلیو بھی زیادہ ہوتی تھی کہ ہم ایک یونیک چیز پہنی ہے، کسی دوسرے کے پاس نہیں ہے، اور یہ اتنی ایزیلی اویلیبل نہیں ہے، اس پہ بنانے میں بہت وقت لگے گا، اس پہ کاسٹ بھی زیادہ آئے گی. تو وہ چیزوں کے ساتھ تعلق کی نوعیت بھی مختلف تھی، اب مختلف ہے. تو ہم لوگ، یہ نہیں میرا خیال کہ پوری طرح ٹریڈیشن میں چلے جائیں یا پوری طرح آپ اس کو اون کر لیں، اس کو اپنا لیں، لیکن صرف یہ خیال ہے کہ اگر کچھ اچھی چیزیں پہلے ہوتی رہی ہیں تو ان کا ساتھ بھی پوری طرح نہ چھوڑا جائے. اس میں سے جو آج ہمارے لیے ممکن ہے اس دور میں لے کے چلنا، اس کو تو ضرور لیں. تو اس کی طرف جو ہماری کوشش ہے وہ کوئی خاص نظر نہیں آتی. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور یہ بھی بتائیں کہ اس کے لیے اگر جو کوئی سن رہا ہے اور اس کا دل چاہے کہ وہ ایسا کوئی کمبینیشن بنائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک بڑا لمبا جواب ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ دیں وہ اس کے لمبا. بہت سارے حصے ہیں. بیسکلی دیکھیں، پہلے جو آپ نے جس ماڈل کی بات کی نا، چاہے وہ تعلیم کے میں ہو یا اسکل میں، وہ اپرینٹس شپ ماڈل تھا نا. آپ ایک اپرینٹس لیتے تھے اور اس کی تعلیم و تربیت دونوں آپ کے ذمہ ایک قسم کی آ جاتی تھی. ہمارے سلسلے جو ہیں، جو یہ اسپریچول سلسلے ہیں، اس میں ابھی تک بہت زیادہ اس کا رواج و روایت موجود ہے کہ آپ بیعت کرتے ہیں کسی کی اور ان کے ساتھ پھر آپ کا تعلق بڑا لمبا، اور وہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ عبادت کے طریقے آپ کو بتاتے ہیں یا صرف وظائف بتاتے ہیں، وہ آپ کی تربیت بھی ساتھ ہے، منازل جو آپ نے طے کرنی ہے ان پہ بھی ساتھ ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اور کسی سٹیج پہ جا کے پھر وہ کہتے ہیں کہ اب آپ خود بھی اس درجے منزل پہ پہنچ گئے ہیں کہ آپ بسم اللہ، آپ آگے ٹریننگ شروع کیجیے. ٹھیک ہے، وہ اور وہ سلسلوں میں ایک بہت پرانا ٹریڈیشن جو اپنے جب سلسلے کو شروع سے دیکھتے ہیں تو وہ پیچھے تک جاتا ہے، obviously to the original source in Islam. اچھا، اس میں 3-4 چیزیں تو یہ ذہن میں رکھنے والی ہیں. ایک کہ کبھی بھی اس اپرینٹس سسٹم کی تعداد میس ایجوکیشن کے لیے نہیں ہو سکتی نا، رائٹ؟ کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 2-on-1 3-on-1 ساری تعلیم، بیسکس آف میتھمیٹکس، یہ وہ ساری دیں. آپ نے سنا ہوگا فیض صاحب، علامہ صاحب، ان کی تعلیم بھی ایسے ہی شروع ہوئی تھی نا کہ شروع میں انڈیویجول، علامہ صاحب میر حسن شاید ان کے، جی مولوی میر حسن صاحب ان کے ساتھ استاد کرن اس میں گرامی، تو وہ ان سے گلستان بوستان اور بیسکس جو تھیں وہ گھر پہ پڑھی. فیض صاحب کا بھی کچھ ایسا ہی سلسلہ تھا شروع میں. لیکن یہ بڑے ایلیٹ گھر تھے نا ایک قسم کے. یہ وہ گھر تھے جہاں علم کی اہمیت بھی تھی، جو یہ کرنا چاہتے تھے علم حاصل کرنا. زیادہ تر جو اس وقت گھر تھے اس میں تو نہیں ہوتا تھا نا، یہ بچے پڑھے لکھے نہیں تھے، نہ ماں باپ پڑھے لکھے. تو کیا ہم ہر بچے کے لیے ایسے کر سکتے ہیں؟ ایک تو وہ سوال ہے جو کہ بہت مشکل ہے اب ہماری آبادی. اور یہ آبادی صرف ایز اے، یہ نہیں کہ آبادی نمبر، بٹ the relationship building that is needed for an apprentice system to work is just not possible at this scale. تعلیم کے لیے خاص کر. ٹھیک. اچھا، دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ اپرینٹس شپ ماڈلس، جیسے آپ نے اپنے گاؤں کی ذکر کیا تھا نا کہ وہاں جو موچی تھے اور جو راج تھے وہ ایکسپرٹ تھے، ہوں گے، بالکل ہوں گے، but they didn't have never had any certificate or degree that allows movement and transferability. رائٹ؟ اس کے بغیر دیر از نو مارکیٹ. مارکیٹ جب آ جاتی ہے نا تو اس میں وہ کوالٹی ایشورنس کی اسٹیمپ چاہیے. وہ اسکول دیتا ہے. آپ نے میٹرک کر لیا، آپ نے اے لیولز کر لیا، آپ نے بی ایس سی کی ڈگری کر لی، بی این یو سے کر لی، ایل ایس سی سے کر لی، لم سے کر لی، پنجاب یونیورسٹی سے کر لی. ان کا سرٹیفکیٹ کہتا ہے وی سرٹیفائی دس انڈیویجول فیصل باری یا فرا has
fulfilled all requirements of a master's, of a PhD, of a bachelor's. ٹھیک, that allows you to take it anywhere where that reputation will work. وہ ٹرانسفربلٹی آپ کو اپرینٹس سسٹم سے نہیں آ سکتی انلیس کوئی بہت ہی بڑے نام ہو نا. لیکن سوری ڈاکٹر باری فار انٹرپشن, ہم نے ایسی مثالیں بھی دیکھی ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس ان لوگوں پہ تھیسس کر رہے ہوتے ہیں جو چٹے ان پڑھ بھی ہوتے ہیں. ایک تو یہ چیز ہے. اس سے کیا اس سے یہ ثابت, آپ سسٹم کی سوچیں نا, کتنے ملین بچہ ہے پاکستان میں, کوئی 80-90 ملین بچہ ہے. لیکن وہ جو آپ نے کہا نا, وہ وہاں سے سرٹیفکیٹ لے کے جاتے ہیں کہ یونیورسٹی ان کو سرٹیفائی کری ہے کہ اس نے ریکوائرمنٹس پوری کرنی ہے, لیکن اس نے کاغذی پتری تو ریکوائرمنٹس پوری کی ہوتی ہیں, تو پھر اس کی ویلیو کم ہو جاتی ہے نا. سو آپ کیوں فرق کرتی ہیں بٹوین ایک ہارورڈ کی ڈگری اور ایک جو عام کالج ہے امریکہ کا, اس کی ڈگری میں فرق کرتے ہیں نا ہم, وہ فرق کیوں کرتے ہیں؟ یہی تو کوالٹی کا فرق کرتے ہیں نا. تو پھر آپ کو نہیں لگتا کہ وہ جو بھلے چند لوگوں کی اپرینٹسشپ تھی وہاں کوالٹی آ رہی تھی, بالکل آ رہی یہاں ہوگی, کوانٹٹی آنے سے ہم نے بھی کمپرومائز آن کوالٹی, بالکل آ رہی ہوگی, پر وہ 8 لوگوں کے لیے تھی نا. آپ وہ سسٹم مثلاً مولوی میر حسن صاحب کلون کریں گے, انہیں کیا کریں گے, کس طرح 50,000 1 لاکھ 4 لاکھ میر حسن پیدا کریں گے؟ تو پھر آپ یہ بتائیں کہ اگر کوانٹٹی بڑھ گئی ہے, اب آپ نے کہا کہ ریمبر آپ نے ابھی اس سے پہلے اس پہ اگری کیا ہے کہ ہر بچے کو تعلیم دینی ہے. پہلے تو نہیں ہم دیتے تھے. پوری ہسٹری میں, انسانیت کی ہسٹری میں شاید ہی کبھی ایسا وقت آیا ہو کسی سوسائٹی میں, اب یہ سوسائٹی ان سے پہلے, کہ ہر بندہ پڑھا لکھا ہو. تو پھر اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ یہ جو ایلیٹ ابھی ریسورسز کی وجہ سے اچھی تعلیم اور صحت دے پا رہی ہے اپنے بچوں کو, یہ ہمیشہ سے موجود رہی ہے, اور معاشروں کے اندر ہمیشہ یہ پریولیج رہا ہے کچھ خاندانوں کا, اور باقی جنتا جو ہے اس کا نہیں ہوتا. کیوں لوگ اپنی فورن پیڈیگری بتاتے تھے؟ آپ علماء بھی دیکھ لیں, فوراً وہ بتائیں گے کہ میں کس سلسلے سے ہوں, کہاں سے ہوں, کس سے تعلیم لی, شجرہ کہاں جاتا ہے, شجرے کی امپورٹنس کیا ہے. شجرہ چاہے وہ علمی ہو, چاہے وہ نسبی ہو, چاہے مذہبی ہو. تو پھر جب یہ تاریخی طور پر ہسٹوریکل پرسپیکٹو کے اندر ایک پریولیج کے طور پہ ٹریٹ ہوتی رہی ہے ایک ایلیٹ گروپ کے لیے, کیا اس وقت معاشروں کے اندر ایسا بگاڑ تھا؟ بگاڑ سے مطلب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر تہذیبی عوامل بہت کم ہو گئے. آپ بتائیے کہاں نہیں تھا. تو اگر یہ رہا تو اب ہم اس بات پہ کیوں اتنے زیادہ زور دے رہے ہیں کہ اب یہ جو پریولیج ہمیشہ سے ایک خاص گروپ کی تھی وہ سب کے لیے شیئر ہو جائے؟ کیا یہ لوگ اب ایکوالٹی کی ڈیمانڈ ہے, ایکوٹی کی ڈیمانڈ ہے. ابھی تو ہم نے بات ساری کی تھی کہ کتنی موومنٹس چلی ہیں کہ یہ تمام جو امیر و غریب کے فرق ہیں, جو نسلی امتیاز ہے, جو یہ ریشل امتیاز ہیں, جو جینڈر امتیاز ہے, وہ ختم ہونا چاہیے. تو پھر یہ بتائیں کہ یہ اتنے صدیوں میں آپ سے سے پوچھتا ہوں, کون سا معاشرہ تھا جس میں خواتین کو بہت پڑھایا جاتا تھا؟ کسی معاشرے میں بھی اس کو, تو اب وہ ہو رہا ہے. بلکہ کچھ خواتین جو لکھتی تھیں وہ اپنے نام سے چھپوا نہیں سکتی تھیں, اور اس لیے کہتے ہیں کہ جو بہت زیادہ نامعلوم آپ کو لٹریچر ملتا ہے وہ بیسیکلی عورتوں کا لکھا ہوا تھا. اب وہ بدلا ہے نا بہت ساری جگہوں پہ. جی, لیکن یہاں مجھے ایک اور چیز تنگ کر رہی ہے کہ اتنے صدیوں کے بعد ہم نے اس کو بدلنے کی تحریکیں, جو آپ 20ویں صدی میں بات کر رہے ہیں کہ انلائٹنمنٹ, اور اس کے بعد سارا جو موومنٹ رہی, اس کے اتنا ٹائم کیوں لگا اس کو یہ انیشیٹ کرنے میں؟ یہ سوال پتہ نہیں کب کون سا چینج کیوں آیا. یہ بہت بڑا سوال ایک اکنامکس میں بھی ہے کہ بھائی وائی ڈڈ دی انڈسٹریل ریولوشن ہیپن وین اٹ ڈڈ ہیپن, واٹ چینج. اس کے بہت سارے چیزیں تھیں نا جو آہستہ آہستہ کٹھی ہوئیں. ٹیکنالوجی ایک خاص حد تک پہنچی, انڈسٹری ایگریکلچر ایک خاص نہج پہ آیا, فلانی چیز آئی, پھر وہ چینجز شروع ہوئے. لیکن ایک بہت بڑا سوال تو یہ ہے کہ انگلینڈ میں کیوں سب سے پہلے ہوا انڈسٹریل ریولوشن, اور اس وقت ہی کیوں آئی, اس سے 100 سال پہلے کیوں نہیں آ گئی, 200 سال پہلے کیوں نہیں آ گئی.
وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے نا. تو وہ یہ سوال اس کا جواب تو مشکل ہے میرے لیے. ٹھیک ہے, کیونکہ ایسا خیال آتا ہے نا کہ یہ اتنی ایک ایسی چیز تھی جس کی ضرورت تھی کہ معاشرے میں ایک برابری ہو. میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا, دیکھیں نا, ابھی میں پچھلے سوال پہ آپ کے جا رہا ہوں, ٹھیک ہے, کیونکہ اس پہ بہت ساری بات کرنے والی تھی. سو ایک تو یہ بات ہو گئی کہ وہ ایلیٹ ہے, پریولیجڈ ہے, کچھ لوگوں کے لیے تھا. کیا ہم وہ سب کے لیے کہہ سکتے ہیں؟ اگر سوسائٹی اتنا ریسورس ڈالنا چاہتی ہے تو کیوں نہیں کہہ سکتے؟ ایلیٹ پہ تو اب بھی ہو سکتا ہے نا. آپ چھوٹی کلاسیں جو بہت ہائی فیس لیتے ہیں, اس میں ایک چیز یہ بھی ہے نا, وہ کلاسیں بھی چھوٹی رکھتے ہیں, وہ باقی بہت ساری اور چیزیں بھی پرووائڈ کرتے ہیں. ایک تو وہ ایلیمنٹ ہے. دوسرا ایلیمنٹ یہ ہے کہ جیسے جیسے ہم نے مارکیٹیبلٹی وغیرہ کی تو اسکلس کی نیچر چینج ہو گئی ہے. اب ہم تربیت پہ اتنا نہ فوکس ہے, نہ ہم سمجھتے ہیں وہ اتنا امپورٹنٹ ہے جتنا ہم تعلیم کو, اور تعلیم کے بھی انفارمیشن نالج تک کے حد تک, انڈرسٹینڈنگ کی حد تک نہیں. یعنی ہم پیرٹنگ کو کہ بھئی ریپروڈیوس کر دے بچہ, اس کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں کیونکہ اسکل وہ اس طرح جج ہوتی ہے. سو وہ بھی ایک ایشو ہے کہ ہم وہ ڈھونڈ ہی نہیں رہے تعلیم میں وہ چیز جو آپ کہنا چاہ رہی ہیں, جس میں ہے کہ بھئی پوری تربیت انسان کی کیسے ہوتی ہے. وہ بھی ایک اس میں ایشو آ جاتا ہے. کیا وہ ہو سکتا ہے دوبارہ؟ کیا ٹیچرز رول ماڈل بن سکتے ہیں؟ آپ کو اپنے میتھ کے ٹیچر سے نہیں, پر پاکستان میں آپ دیکھیں کتنے ٹیچر ہیں جنہیں آپ کہیں گے کہ وہ رول ماڈلز ہیں, اور کتنے ایسے ہیں جو اگر نہ بھی پڑھائیں تو کوئی برائی نہیں ہے, ان کی جگہ اگر اور لوگ آ بھی جائیں. میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنے میتھ ٹیچر کا ذکر یہاں ضرور کریں. سو میں 13 سال او لیولس تک ایک اسکول, 11 سال ایک اسکول میں تھا, پھر 2 سال اے لیولس کے ایک اور اسکول میں تھا. ان 11 سالوں میں میرا خیال ہے مشکل سے میں 2 یا 3 ٹیچرز کی بات کر سکتا ہوں جنہوں نے مجھے بہت زیادہ انسپائر کیا. ٹھیک, ٹیچرز تو بہت زیادہ لگے ہوں گے نا, 11 سال تھے, اس میں کم از کم 20-22 ٹیچرز تو ہوں گے, کیونکہ شروع کے سالوں میں ایک ہی ٹیچر سارے سبجیکٹ پڑھاتا ہے, آہستہ آہستہ سبجیکٹ اسپیشلائزیشن. تو وہ 20-22 میں سے مشکل سے 2-3 ایسے تھے جنہوں نے بہت گہرا مارک چھوڑا. ٹھیک, شاید چاہیے بھی اتنے ہی ہوتے ہیں پر وہ نہیں مجھے پتہ, لیکن نان دا لیس رائٹ, دیٹس دا فرق. سو اگر آپ کہیں ویسا مل جائے تو آپ کی زندگی بدل جاتی ہے, اور اگر ویسا نہ ملے تب بھی بدل جاتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. یہ تو اس کو انشور کیسے کریں؟ ٹیچر سلیکشن وغیرہ ہم اس لیول پہ اتنا کیسے اسکولز کر سکتے ہیں کسی حد تک. آپ ادارہ چلاتی ہیں, آپ کر سکتی ہیں کہ بھئی آپ کا ہر ٹیچر کم از کم ایک خاص معیار سے اچھا ہو, جو رول ماڈل بھی ہو, تعلیم و تربیت دونوں پہ فوکس کر سکے. ٹھیک, آپ اسکول چلاتی ہیں, آپ ویڈ آؤٹ کر سکتی ہیں. جو بڑے سسٹم گورنمنٹ کا حکومت پنجاب کا 50,000 اسکول ہے پنجاب میں, 4 لاکھ 4.5 لاکھ اس وقت ٹیچر ہے. وہاں پہ ہم کیسے یا تو اسے بالکل ڈی سینٹرلائز کریں, جو ہم کرتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, کہ لوکل علاقے کے لوگ جو ہیں وہ پھر ذمہ داری لیں, پرنسپل کو دیں, ہیڈ ٹیچر کو دیں. وہ ہم نہیں, ڈی سینٹرلائز تو کر نہیں رہے. تو لاہور بیٹھا سیکٹری اور اس کا جو ادارہ ہے وہ 4.5 لاکھ ٹیچر کو کیسے دیکھے بیٹھ کرے یہ وہ کہ بھئی. اور پھر یہ تو پکی بات ہے نا کہ پرائم منسٹر پاکستان میں نکالنے آسان ہے, ٹیچر کو چینج کرنا ہے بڑا مشکل, بند ہو جائے گا. ہاں بڑا مشکل کام ہے, رائٹ. تو وہ اور بھی مشکل ہو جاتا ہے, ویڈ بھی نہیں کر سکتے, سلیکٹ بھی نہیں کر سکتے صحیح طریقے سے. ٹھیک, یہی حال زیادہ تر پرائیویٹ اسکول جو کہ فار پروفٹ ہیں, ان کے اور ایک اپنی مجبوریاں بھی ہیں, کہانی بھی ہے. دے فوکس آن واٹ از ڈویبل, ایزی ٹو ڈو, فالوئنگ دا ٹریڈیشن. مکھی پہ مکھی از ایزیئر, وہ ہو جائے اگر. اچھا, میں ذکر یہ کرنا تھا کہ کیا یہ امپاسبل ہے جو آپ کہہ رہی ہیں؟ امپاسبل تو نہیں ہے نا. کچھ حد تک تو کچھ ملکوں میں اور جگہوں پہ ہوا ہے, چاہے وہ ایسٹ ہیں یا ویسٹ ہیں. مثلا میں اپنی تعلیم کے لیے انڈر گریڈ کے لیے میں انگلینڈ گیا تھا. وہاں ابھی بھی 2 یونیورسٹی, باقی یونیورسٹی پہ بڑے پریشر آئے, چینج ہوئی. 2 یونیورسٹیز ابھی بھی ایسی ہیں جو ٹیوٹوریل سسٹم کرتی ہیں. میں 3 سال وہاں جو انڈر گریڈ کیا, اس میں میرا میکسیمم کلاس کیا ہوتی تھی 2-on-1, 2 اسٹوڈنٹ 1 ٹیچر. وہاں مجھے 3-4 ایسے ان 3 سالوں میں ٹیچر ملے جنہوں نے میرے دیکھنے کا, سوچنے کا, سمجھنے کا سارے طریقے بدل دیے. دے ور امیزنگ اینڈ دے ور رول ماڈلس. سارے نہیں تھے, کچھ جو تھے وہ نوکری کرتے تھے, کچھ تو ایسے بھی تھے. مثلا ایک صاحب ہیں, ان سے میں ٹیوٹوریل لینے جاتا تھا
تو ہر روز نیا بہانہ ان کا ہوتا تھا. بڑی مشکل سے ان کو پکڑتا تھا کہ یار ٹیوٹوریل تو کم از کم دے دو. لیکن کچھ ایسے تھے جنہوں نے دنیا بدل دی میری ایز اے اسٹوڈنٹ ہے, اور بڑے زبردست رول ماڈل تھے میرے. لیکن اس کی پھر کاسٹ بہت ہے. آپ وہ یونیورسٹیز دونوں دیکھیں, ان کی انڈاؤمنٹ دیکھیے, ان کا جو ریسورس بیس ہے وہ دیکھیے. میرا خیال ہے وہ شاید ہمارے صوبوں سے زیادہ امیر ہوں وہ دونوں یونیورسٹیز ہیں. دے آر دا تھرڈ اینڈ فورتھ لارجسٹ لینڈ اونرز ان انگلینڈ. سب کو پتہ ہوگا میں کون سی یونیورسٹی ہے, کیمبرج اور آکسفورڈ کی بات کر رہا ہوں. میں آکسفورڈ گیا تھا, دوسری کیمبرج. دے آر دا تھرڈ آفٹر دا آئی تھنک دا چرچ اینڈ دا کوئین. اچھا, It's these two universities that own the most land in England. پھر اس لیول پہ انڈاؤ کریں گے. یہاں تو یونیورسٹی کو روپیہ دینے کے ہم روادار نہیں ہیں. آئے دن AGC کے بجٹ میں کٹ لگ رہا ہوتا ہے. تو پھر وہ کیسے ہوگا؟ ورنہ پھر وہ میتھس جو ایجوکیشن کر رہی ہیں وہ وہاں بھی وہی حال ہے ان کا. 400 بچہ بیٹھا ہے کلاس میں آیا, لیکچر دیا, چلا گیا. میں 400 سے اتنی انٹریکٹ کر سکتا, کیا میں رول ماڈل بنوں گا کسی کا یا کوئی بھی ٹیچر؟ اگر 400 بچہ وہاں بیٹھا ہے, ان کو تو میں صرف اسکل اور وہ انفارمیشن اور کسی حد تک شاید نالج تک پہنچے وہ دے سکتا ہوں. اس کو انڈرسٹینڈنگ بھی چیک کرنا بہت مشکل ہے 400 کی کہ وہ ڈیولپ ہوئی ہے نہیں. ابھی ذکر کر رہے تھے نا کہ بھئی انفارمیشنل ہے زیادہ تر. ہاں, انفارمیشن میکسیمم نالج, یعنی جسٹیفائی اس کا انفارمیشن کا کوئی بلیف سسٹم ساتھ دے دوں. ایون انڈرسٹینڈنگ از ہارڈ ٹو چیک اینڈ ڈیولپ. ٹو گو اپ ٹو تربیت اینڈ رول ماڈل ایشو, وہ تو پھر بہت دور ہو جاتا ہے نا بات. تو یا تو پھر آپ ریسورس, انویسٹمنٹ, فیصلہ سوسائٹی کا, یہ ایک اور لیول پہ جواب ہو گیا. ایک اور لیول پہ میں واپس اس پہ جا رہا ہوں جو علامہ صاحب کی ہم نے بات کی اور باقی, کہ وہ جو دیٹ انڈیپینڈنس آف تھاٹ ہے وہ نہیں ہے. آپ یہاں کسی سے کہیے کہ کریکولم ڈیولپ کرو, گریڈ 1, 2, 3, 4 میں کیا ہونا چاہیے, بھول جاؤ SNC کیا کہہ رہا ہے, بھول جاؤ آکسفورڈ کیا کہہ رہا ہے, کیمبرج کیا کہہ رہا ہے, بھول جاؤ کہ یہ جو فلانے کی کتاب کیا کہہ رہی ہے. کم اپ with an effort, come up with the curriculum that you think our children need. کبھی تو یہ ایفرٹ ہونی چاہیے تھی نا. بالکل نہیں ہوئی. SNC میں بھی ہم نے کہاں دیکھا, سنگاپور یہ پڑھا رہا ہے, فلانا یہ پڑھا رہا ہے, چلو اس کو لے لیں. اور اسلامی اور پاکستان اسٹڈیز میں جو ہے ڈال دو, یہ بھی ڈال دو, یہ بھی ڈال دو, یہ بھی ڈال دو. اس سے کیا ملے گا ہمیں؟ ہمارا ٹیچر تو ویسے ہی پھنسا ہوا ہے کہ کریکولم پورا کیسے کرنا ہے, اسی کو رٹا کے. زیادہ کریکولم دیں گے تو وہ سمجھائے گا تھوڑی, وہ تو رٹا دے گا بچے کو, اور وہی ہو رہا ہے سارا. تو وہ جو ایفرٹ چاہیے ٹو آف دا مائنڈ ٹو کریٹ فرام ورڈ گو, ہر دفعہ نہیں, ایک دفعہ تو کر لیں نا, وہ بھی نہیں ہم کرتے. بڑا سمپل. دیکھیں پورے پاکستان میں ہم وہ کہتے ہیں کہ SNC کی کوئی ایک کریکولم, ایک کتاب, ٹھیک. بلوچستان اور سندھ اور خیبر پختونخوا اور پنجاب, رورل اربن, سب کی ایک ضرورت ہے. بہت فرق ہے. زبانیں فرق, ہم نے تو کبھی زبان کی بھی پالیسی نہیں بنائی, پر زبان کی چلو اس کو چھوڑ بھی دیں, ان کی نیڈز فرق بالکل, ان کے انوائرمنٹ فرق, ان کے کلچر کلچرل پولیٹیکل جو کانٹیکسٹ ہے وہ فرق, بالکل فرق ہے. آپ کیسے اندر لے کے آئیں گے؟ نہیں آ سکتا نا اس طرح سے. آپ کو لوکلائز اور ڈی سینٹرلائز جیسے آپ نے کہا وہ کرنا ضروری ہے. یہ اس سے ڈر یہ لگتا ہے نا کہ اگر ایسے ہی لوگوں نے کام کیا تو ڈی سینٹرلائز میں بالکل ہی اختوا نہ ہو جائے. اس لیے حکومت, میں یہ نہیں کہہ رہا وہ صحیح کر رہے ہیں یہ غلط, ایونچولی تو ہمیں ڈی سینٹرلائز کرنا ہی پڑے گا. لیکن ڈر سینٹر کو یہ لگتا ہے کہ ڈی سینٹرلائز کریں گے تو سب اپنے اپنے الگ چل پڑیں گے. ٹھیک ہے, وہ یہ 18ویں ترمیم کے خلاف یہی ہے نا ان کا کرٹیسزم بھی مین, جس کی وجہ سے SNC لایا گیا تھا. SNC PTI کا تھوڑی تھا, آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی, کہ کس کا تھا وہ SNC ایفرٹ, رائٹ. دیٹ واز این ایفرٹ ٹو کنٹرول, این ایفرٹ ٹو امپوز یونیفارمٹی تھرو دیٹ کنٹرول, رائٹ. تو وہ پولیٹیکل ایم ہے, دیٹس ناٹ این ایجوکیشنل ایم. ایجوکیشنل ایم وڈ بی فرام دی ادر سائڈ, کہ بھئی ضرورت کیا ہے بچے کی, ہماری معاشرے کی ضرورت کیا ہے, ہم اس کو بنانا کیا چاہتے ہیں, سمجھانا کیا چاہتے ہیں.
وہ ایفرٹ جو ہے میں نے تو کم از کم بہت کم دیکھی یا نہیں دیکھی ہے، پر وہ چاہیے. ہو سکتا ہے کسی لیول پہ کچھ لوگ کر رہے ہوں، مجھے اس کا زیادہ علم نہیں ہے. بالکل ٹھیک. ایک ایسے ہی میرے ذہن میں خیال آ رہا ہے، آپ کی باتیں سن کے میرا بھی ذہن چلنا شروع ہو گیا. خیال آ رہے ہیں ذہن چلنا یہ اچھا بات ہے، یہ بہت اچھی بات ہے. وہ اس لیے کہتے ہیں کہ بڑوں کی صحبت میں بیٹھیں، آپ پہ بھی کچھ چھینٹے پڑنے سے چیزیں سمجھ آنے لگتی ہیں. کیا ایسا نظام، میں صرف پاکستان کی بات کر رہی ہوں، جس کا مقصد انفارمیشن دینا یا بہت لمبی بھی چھلانگ لگا لیں تو کوئی علمی چیز دے دینا، لیکن جس سے آپ نے کہا کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. اور ایجپشین رائٹر اور فیمنسٹ جن کی کچھ سال پہلے ہی ڈیتھ ہوئی ہے، وہ کہتی ہیں کہ نالج کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو کریٹیوٹی دے اور ڈسیڈنس آپ کو سکھائے. اگر یہ دو چیزیں نہیں کر رہا تو پھر وہ علمی حرکت نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں. تو ہم جب اپنے یہاں دیکھتے ہیں تو یہ کہیں بھی نہیں نظر آتا. دوسرا، انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کی. وہ میڈیکل کالج سے گریجویٹ ہوئیں تو کہتی ہیں کہ مجھے نہ اکنامکس کا پتہ تھا، نہ پالیٹکس کا پتہ، نہ سوشیولوجی کا پتہ، نہ لٹریچر کا پتہ، مجھے میڈیکل کا بہت پتہ تھا. تو پھر میرے ایک استاد نے مجھے کہا کہ یہ فریگمنٹڈ نالج ہے کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں بس آپ کو اسی کا علم ہے. ایبسلوٹ کی طرف آپ کوشش کریں کہ آپ کو ٹھیک ہے ایک سبجیکٹ ہے جس کی بہت ڈیپتھ معلوم ہے، لیکن باقی علوم کا بھی آپ کو علم ہونا چاہیے. تو پھر کہتی میں نے ہر چیز کو پڑھنا، سمجھنا، سنتھیسائز کرنا سیکھا. تو ایک تو یہ رویہ ہے کہ جو ہمارا سبجیکٹ ہے ہم لکیر کے فقیر کی طرح اسی میں ایف ایس سی کریں گے، اسی میں گریجویشن، اسی میں ماسٹرز، اسی میں پی ایچ ڈی. انٹر ڈسپلنری کوئی ہماری اس طرح اپروچ نہیں ہوتی. ہمیں لگتا ہے بس ایک چیز کو، اور ساتھ اگر وہ جو چیز پڑھ رہے ہیں اس کی ہم جتنی بھی ڈیپتھ لے سکیں. باقی علوم سے ہم کوئی نا آشنا سے ہوتے ہیں. مثلاً کہ اگر آپ ایک ڈاکٹر سے کہیں کہ آپ نے اقبال کی وہ نظم پڑھی، وہ کہے گا میں نے تھوڑا لٹریچر کا اسٹوڈنٹ ہوں. اگر اس سے آرٹ کا پوچھے تو وہ کہتا ہے میں کون سا آرٹسٹ کی فیلڈ سے ہوں. اور اس میں نے کچھ ٹائم پہلے ایک بہت اور تکلیف دہ ڈیوائڈ دیکھا. الحمرہ میں ایک مشاعرہ ہو رہا تھا، میں نے اس کو سننے جانا تھا. تھوڑی دیر سے پہنچی تو باہر دو شاعر کھڑے تھے جن کو میں جانتی تھی. میں نے کہا مشاعرہ نہیں شروع ہوا؟ کہتے ہو گئے ہیں. تو میں نے کہا آپ اندر نہیں گئے؟ انہوں نے کہا ہم غزل کے شاعر ہیں، اندر نظمیں چل رہی ہیں. یعنی کہ ایک ہی ڈسپلن میں بھی آپ کی اتنی ڈیوائڈ آ گئی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نظم ہے تو میں غزل کا ہوں. تو ہمارا یہ ایک اپروچ ہوتی ہے نالج کی طرف. تو ان چیزوں کو جب میرے ذہن میں چل رہی ہیں تو میں سوچ رہی ہوں کہ کیا پھر ایسی تعلیم ضروری ہے جس سے آپ جس چیز کے سرٹیفائی کیے جا رہے ہیں کہ آپ نے ماسٹرز ان انگلش کیا ہے، لیکن جب آپ کو کہتے ہیں کہ ای میل لکھ دو تو اس کے ہر جملے میں 4 غلطیاں انگریزی کی. آپ کو یہی نہیں پتا مخاطب کیسے کرنا ہے، اس کا کلوجر کیسے ہوگا. تو آپ ایک ایسی تعلیم دھڑا دھڑ دے رہے ہیں جو سرٹیفائی تو کر رہی ہے کہ یہ پیس آف پیپر اب تمہارا ہے، لیکن اس کے اندر اس کو ڈیپتھ تو دور کچھ ٹریویل چیزیں بھی نہیں پتہ. اور دوسری طرف جو لوگ کچھ علمی کوششیں کر بھی رہے ہیں اپنی اس ڈگری سے یا اپنے اس شعبے میں مہارت بھی حاصل کر رہے ہیں، وہ اسی تک محدود ہیں. آپ اقبال پڑھ رہے ہیں، آپ اکنامکس سے ہیں. حیرانگی کی بات ہے نا کہ آپ کا اکنامکس کا اور اقبال کا کیا تعلق؟ ہم ایسے ہو گئے ہیں. تو پھر ایک ایسی چیز جو ایک فریگمنٹڈ نالج دیتی ہے، جو آپ کو نالج کی باقی شاخوں سے انٹریکٹ نہیں کراتی، جو ادب سے لطافت آئے گی، جو آرٹ سے آپ کو ایک اور طرح کا کینوس نظر آتا ہے زندگی کا، وہ آپ نہیں کر رہے اور آپ صرف ایک ہی لائن میں چل رہے ہیں. تو کیا پھر ضروری ہے کہ سب لوگ پڑھیں اگر یہی سب کچھ ہم نے کرنا ہے؟ لیکن اس کا جو آخری حصہ کیا ضروری ہے سب لوگ پڑھیں، ہاں وہ تو ضروری ہے، کیونکہ بیسک سکلز تو چاہیے اب، ایون ٹو سروائیو، ایون ٹو ہیو اے رائٹ ٹو لائف. اسی لیے بھارت میں، انڈیا میں اور کچھ ممالک میں اب جو رائٹ ٹو ایجوکیشن ہے اس کو انہوں نے زبردستی بیسک رائٹس میں ڈلوایا، یہ کہہ کہ دس ناؤ از پارٹ آف دا رائٹ ٹو لائف. آپ کو اچھی نوکری، اچھی زندگی، اچھی ریٹرنز نہیں ملیں گے انلیس آپ کسی حد تک پڑھیں. سو وہ ایک فنکشنل آنسر تو وہ ہے،
پڑھانا تو ہر بچے کو پڑے گا, اس کو بیسکس کی سمجھ آنی ہی پڑے گی, ورنہ اس کو کچھ نہیں زندگی تو میں پھر ملے گا. اتنے پڑھے لکھے نوجوان جو کہتے ہیں ہم ان امپلائڈ ہیں, اس کا امپلائمنٹ سے ابھی کوئی تعلق نہیں, اچھا یہاں تو ابھی نہیں جوڑا, ابھی تو یہ بیسک سکلز کی بات ہو رہی ہے نا کہ بھئی 10ویں 8ویں 10ویں جو بھی ڈاکٹر باری بیسکس آ جاتی ہیں, ہاں آنی چاہیے نا. 10 سال بہت ہوتے ہیں, ہم نہیں پڑھا رہے, لرننگ پاورٹی بہت ہے پاکستان میں, پر وہ تو کیونکہ ہمارا معیار تعلیم بہت برا ہے نا, اور 26 ملین ویسے ہی اسکولوں سے باہر ہیں, جو پڑھ رہے ہیں اس میں 77% جو ہیں وہ لرننگ پاورٹی کا حصہ ہیں. سوری میں اب تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے کے جانا چاہتا ہوں. آپ نے کہا تھا کہ یہ پاور ہے, جب ہم نے شروع میں بات کی تھی نا ایجوکیشن, تو آپ نے کہا اٹس اے پاور کہ سسٹم کی جو ہے, تو اگر وہ نہیں بدلے گا تو یہ کیسے بدلے گا. تو اگر یہاں پہ ہمارے یہ مسائل ہیں کہ لرننگ پاورٹی ہے, سسٹم ٹھیک نہیں ہے, دلچسپی کسی کی نہیں ہے, وہ سسٹم ویسے ویسے لولا لنگڑا کھڑا ہے, تو جو اس میں لوگ آ رہے ہیں وہ کیا بنیں گے پھر؟ اسی لیے تو کچھ نہیں بن پا رہا نا, تو پھر بہت سارے پھر ڈراپ بھی ہو جاتے ہیں. نہیں تو یہی پھر جب ہر سال گورنمنٹ کہتی ہے کہ 2.5 کروڑ یا 5 کروڑ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں, اس کی انرولمنٹس کا ٹارگیٹ ہوتا ہے, اگلے سال پھر اتنے بچے ہوتے ہیں, تو وہ جو آپ نے انرولمنٹس کے اوپر سارا کام کیا وہ پھر کہاں گیا, آپ ریٹین نہیں کر سکے. تو میرا یہی پوائنٹ ہے کہ اس کے اوپر کام کرنے کی بجائے کہ سب اسکول جائیں, پہلے اس سسٹم کو تو ٹھیک کر لیں جہاں جانے کے بعد ریٹین بھی ہو اور اس کو وہ بیسکس بھی آ سکیں جو 8-10 سال کی عمر تک آنی چاہیے. اس کے بعد وہ ہائر ایجوکیشن میں جائے یا کوئی اسکل سیکھے, دیٹس اپ ٹو دیٹ چائلڈ. وہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, اسے ٹھیک تو کرنا پڑے گا, پر یہ دونوں اکٹھے ہی ہوں گے نا. اچھا سر, اس کو ہم سائڈ بائی سائڈ کر سکتے ہیں, ٹھیک بھی کریں اور بچوں کو لاتے بھی رہیں, ورنہ تو بہت دیر ہو جائے گی. اگر یہ کہا کہ ٹھیک کر کے لائیں گے تو پھر تو بہت دیر ہو جائے گی. پھر یہی سوچتے رہیں گے مرغی پہلے آئی کنڈا. ہاں, تو اکٹھے ہی کرنا پڑے گا. تو از دیر اینی اسٹریٹجی یو آر لوکنگ فار, کہ آپ کو کوئی یہاں کسی نظر آتا ہے کچھ ایسا؟ نہیں, تو اس کا جواب ہے نہیں. میں نے تو پہلے ہی بتایا کہ کوئی پرائرٹی نہیں ہے سوسائٹی کی اس وقت. لیکن وہ جو دوسرا سوال پہلے والا تھا, وہ اس پہ میں واپس جانا چاہتا ہوں, اور وہ تھا کہ پڑھنا چاہیے پھر کہ نہیں. پڑھنے سے پہلے آپ نے ایک اور بات کی تھی نا, وہ فریگمنٹڈ نالج اور کریٹیوٹی اور ڈسیڈنس, اسپیشلائزیشن. جی دیکھیں, اب آپ اس کو ٹریڈیشنل کہیں یا ویسٹرن کہیں یا جہاں سے بھی کہیں, جو اس وقت بیسک وزڈم ہے ایجوکیشن پہ, وہ تو یہی ہے نا, تقریباً بیچلرز کے اینڈ تک, یعنی 16 سال کی تعلیم بن جاتی ہے, 12 سال ہائی اسکول تک اور پھر 4 سال بیچلرز کے. زیادہ تر دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جنرل زیادہ ہونا چاہیے. صحیح. یہاں پہ ہم بیسک سکلز بھی دے رہے ہیں, یہاں پہ ہم اس کو وہ بریڈتھ بھی دے رہے ہیں جس کی بات آپ نے کی. سو کور سبجیکٹس کا نوشن جو ریکوائرمنٹ بنائی جاتی ہے ہر انڈر گریڈ کی, اور اس سے پہلے ہائی اسکولز وغیرہ میں, وہ ریکوائرمنٹ ہی یہ ہے. دیکھیں نا, او لیولز اے لیولز میں آپ کو کہا جاتا ہے لینگویج بھی لو, سائنس بھی لو, میتھ بھی لو, اور سوشل سائنسز وغیرہ کے کمبینیشنز بھی اویلیبل ہیں. اس کی بیسک وجہ یہی ہے کہ آپ کا ایکسپوجر براڈ کر سکیں. بیچلرز میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ براڈ رکھیے, خاص کر امریکہ اور کینیڈا, بٹ بہت سارے اب اور ممالک بھی بیچلرز کو دیکھتے ہیں کہ بھئی ایٹ دی اینڈ آف بیچلرز یو شوڈ نو ہاؤ ٹو لرن. You should be very comfortable with basics of languages and so on, and have the confidence کہ اگر میں کوئی ایریا پڑھنا چاہوں تو میں کتاب اٹھا کے پڑھ سکتا ہوں. نہ آپ کو, چاہے آپ نے فزکس میں کی ہو, بایولوجی میں, اکنامکس میں, انگریزی میں, آپ کو اس کا ایکسپرٹ نہیں بناتا بیچلرز. رائٹ, ایکسپوجر اس سبجیکٹ کا دے دیتا ہے کافی حد تک, لیکن اس کے ساتھ اور بہت سارا ایکسپوجر. ہمارا نظام جو بہت زیادہ برٹش اور اس کا مکس سا بن گیا ہے ہماری مجبوریوں کا, وہ بہت پہلے سے اسپیشلائزیشن امپوز کرتا ہے. ضرورت نہیں ہے. آپ یہ جا کے بیچلرز پہ بھی کر سکتے ہیں کہ بیچلرز میں جنہوں نے مثلاً خاص کر انجینئرنگ وغیرہ کرنی ہے, ان کے لیے میتھس اور سائنسز ذرا زیادہ لینی پڑتی ہیں, پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فلسفہ, سوشیالوجی وغیرہ نہیں پڑھیں گے. ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ منیمم یہ چیزیں تو پڑھنی پڑیں گی آپ, تاکہ وہی جو راؤنڈنگ آف آپ چاہتے ہیں پرسنالٹی کی وہ ہو سکے. وہ نہیں صحیح طرح سے ہم کہا, پر ہم تو پہلی جماعت بھی صحیح طرح سے نہیں کروا پا رہے نا, تو وہ تو مسائل دوسرے ہیں جس کی ہم الگ بات کریں. لیکن وہ اسپیشلائزیشن کا پھر اتنا, اسپیشلائزیشن کے لیے ماسٹرز موجود ہیں.
ٹھیک ہے, وہاں آپ اسپیشلائز کرتے ہیں اور نیرولی کرتے ہیں. اور اگر آپ نے پی ایچ ڈی کرنی پھر تو بالکل ہی اتنا سا ٹاپک ہو جاتا ہے نا جس میں کسی بھی ایریا میں. سو وہ لیکن بعد میں آتا ہے. بیچلرس تک تو اسپیشلائزیشن کوئی نہیں کہتا اور اس کی ضرورت بھی نہیں, اور وہ ہونی بھی براڈ چاہیے. سو وہ دیٹس دی آنسر ٹو یور. تاکہ یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, جو انجینئرنگ کر لیتا ہے یا ڈاکٹری کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کا ادب و فلسفے سے کوئی تعلق نہیں انلیس وہ خود پڑھنا چاہے, جو کہ غلط ہے. بیسک ایکسپوجر تو مل جانا چاہیے تھا انہیں, اگر تعلیم اچھی ان کی ہے یا ہوتی تو ضرور ملتا. جو دوسرا مسئلہ تعلیم کا اوور آل جو آپ نے کہا تھا, اس پہ میں آئی ایم فیلنگ ویری لو اینڈ ڈاؤن ان لاسٹ فیو ایئرس. مجھے کتنے سال ہو گئے ہیں تعلیم پہ کام کرتے ہوئے؟ کم از کم 20 سال ہو گئے ہوں گے تقریباً. کافی عرصہ ہے یہ. کچھ نہیں دیکھا, کچھ نہیں بدلا. نہ ایلوکیشنز بدلی ہیں, نہ ہمارا ایٹیٹیوڈ بدلا ہے, نہ ہم جو اچیو کرنا چاہتے ہیں اس کی کلیئرٹی ہے. کسی بھی حکومت میں نہیں, میں اس کی بات نہیں کر رہا اس وقت جو حکومت ہے, سب پچھلی جتنی حکومتیں آئی ہیں ہر ایک نے, آپ دیکھیے اپنے مینیفیسٹو میں ہر ایک نے پچھلے 10-15 سال سے وعدہ کیا ہے کہ ہم 4% آف جی ڈی پی کر دیں گے ایجوکیشن ایکسپینڈیچر کو, لیکن 2% سے اوپر کبھی نہیں گیا تقریباً. اس وقت 1.5 بھی نہیں ہے, 1.5 ہے تقریباً. ہیلتھ کا بھی یہی حال ہے. کون سے بڑے انیشیٹو ہوئے ہیں ان بچوں کے لیے جو اسکولوں سے باہر ہیں, ان بچوں کے لیے جو اسکولوں میں ہیں اور جو کچھ نہیں سیکھ رہے, جن کا آپ نے ذکر, تو ظاہر ہے پھر ڈراپ آؤٹ ہوتا ہے. ماں باپ بالکل صحیح کہتے ہیں کہ ہم کیوں بھیجیں تعلیم کے لیے جب 10 سال رہ کے بھی اسکول میں اس کو کچھ نہیں آنا اور اس کے بعد کچھ نہیں ملنا. میٹرک کر بھی جائے تو نوکری کیا نہیں ملتی, تو پھر اسکول میں کیوں رکھیں. اور آنا بھی کچھ نہیں کہ خط نہیں لکھ سکتے, 2 الفاظ نہیں لکھ سکتے, چاہے وہ اردو ہو یا انگریزی. یہ بہت بڑا مسنومر ہے کہ انگریزی ہم نہیں پڑھا پا رہے, ہم اردو بھی نہیں پڑھا پا رہے. اردو کا معیار, اس کے ریزلٹس میٹرک ایف ایس سی باقی دیکھیں وہ بھی اتنے ہی بڑے ہیں جتنے انگریزی کے ہیں. سو لینگویج بھی نہیں, میتھس بھی نہیں, کوئی چیز یعنی ہم صحیح پڑھا نہیں پا رہے. سو وہاں پہ کیا ضرورت ہے اور کس طرح سے بدل سکتا ہے؟ سوسائٹی کے طور پہ اور حکومت کے طور پہ ہمیں پرائرٹیز بدلنی پڑیں گی. اب وہ کیسے فورس ہوگا, کیونکہ اپنی مرضی سے تو نہیں کریں گے یہ حکومت ہے. سمپلی بات ہے, حکومت کیوں کرے؟ دیکھیے اگر انہیں جنگلہ بس الیکشن جتواتی ہے تو جنگلہ بس بن جاتی ہے. ان کو کبھی نہیں لگا کہ تعلیم و صحت پر خرچ کرنے سے وہ الیکشن جیتیں گے, یا ان کا انٹرسٹ اس سے ٹائڈ ہے, وہ کیوں کریں گے؟ یہ مجھے ہمیشہ یہ بہت پزل لگتی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ تعلیم و صحت پہ کبھی سڑکوں پہ لوگ نہیں آئے. بجلی پہ آئے ہیں, بلوں پہ آئے ہیں, افراط زر پہ آئے ہیں, اور چیزوں پہ آتے ہیں, پولیٹیکل ایشوز پہ آتے ہیں. تعلیم سے جو کہ مستقبل ہے ان کا بھی اور ان کے بچوں کا بھی, اس پہ کبھی اس طرح پاپولر ایجوٹیشنز نہیں ہوئے. اینڈ دس ریمینز اے پزل فار می. یا تو لوگوں نے سوچ لیا ہے کہ یہ حکومت نہیں کرے گی, اگر ہم خرید سکتے ہیں خرید لیں, جو کہ ساری مڈل کلاس اور باپ نے یہی کیا. ٹھیک ہے, ایگزٹ ہو گیا ہے. غریب آدمی کی آواز کوئی نہیں سنتا تو وہ اب بیچارہ بیٹھا ہے جیسے بھی بیٹھتا ہے. جو البرٹ ہرشمن کا ماڈل ہے ایگزٹ وائس اینڈ لائلٹی کا, کہ امیر ایگزٹ کر گئے ہیں, سب کی وائس کمزور ہو گئی ہے, غریب کی تو بالکل کمزور ہوتی ہے وائس, اس لیے کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک. اور یہ صرف تعلیم اور صحت میں نہیں ہوا, یہ پانی میں بھی ہو گیا, سیکیورٹی میں بھی ہو گیا, بہت ساری چیزوں میں یہ ہوا ہے نا کہ امیر نے اپنا الگ کر لیا سسٹم, پبلک سسٹمز جو ہیں وہ تباہ ہو گئے ہیں. لاہور میں آپ نلکے کا پانی بہت کم لوگ شاید پیتے ہیں, اور صاف ہی نہیں رہا. لندن میں تو پیتے ہیں, نیو یارک میں بھی پیتے ہیں, ہم سے بہت بڑے شہر ہیں, امیر ہیں, لیکن انہوں نے انفراسٹرکچر بنایا ہوا ہے نا. وہ انفراسٹرکچر سب کے لیے ہے, سیوریج کا اور پانی کا. تو وہ اگر کر سکتے ہیں تو یہاں کیا مصیبت ہے؟ اٹس ناٹ لیک آف منی. اس سے زیادہ پیسہ تو ہم ماشاء اللہ بوتلوں والوں کو دے رہے ہیں نا, جو پانی کی بوتلیں بھر بھر کے ہمیں ہماری ہی زمین سے نکالا ہوا پانی ہمیں پلا کے سارا پروفٹ وہ لے جاتے ہیں.
جو کہ ہم وہ نلکے کے ذریعے نہیں لا سکتے, right, which is a strange one, but anyway that tells you about the priorities of the system. They are not people oriented, and what is broken in our aggregation of demand of the public that is not translating into effective policy and implementation is something to think about. And it has been a tremendous puzzle for me. میں پچھلے 10 سال میں اس پہ کئی دفعہ لکھ چکا ہوں کہ بھئی وائس جو ہے تعلیم و صحت میں وہ کیوں کمزور ہے اتنی, اور اس کا میرے پاس جواب نہیں ہے. امید کیا ہے جب آپ نے 20 سالوں میں ساری گورنمنٹس کو دیکھا اور تعلیم کے شعبے سے آپ وابستہ ہیں, آپ کا پڑھنا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا کتابیں ہیں, تو اب اس ساری صورتحال میں ہمارے لیے امید کی کرن یا روشنی کیا ہے؟ امید is from spontaneity. امید is from وہ کیا کہتے ہیں مسبب الاسباب ہیں, کوئی سبب بنیں گے اور اسباب کی اہمیت نہیں ہے اس کے ہاں, امید وہیں سے ہے. ان سارے لوگوں سے تو مجھے امید کوئی نہیں ہے, اور جو اس سسٹم سے بھی آ رہے ہیں مجھے اس سے کوئی ابھی تک تو کوئی, اب لوگ یوتھ کی بات کرتے ہیں یہ وہ, مجھے لگتا ہے بہت ڈائریکشن کی ضرورت ہے, ایڈیالوجی کی ضرورت ہے, انسٹیٹیوشنل سٹرکچرز کی ضرورت ہے جہاں یوتھ کولیس ہونا. غصہ ہے, ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے سڑکوں پہ بھی, جسے آپ موب بھی کہہ چکی ہیں, وہ پالیٹکس میں بھی ہم نے دیکھا ہے, توڑ پھوڑ یہ وہ, غصہ تو بہت ہے لوگوں میں, اور سوسائٹی میں بہت زیادہ ایک لیول ہے وائلنس کا اور پوٹینشیل وائلنس کا اور غصے کا, لیکن وہ ڈائریکٹڈ نہیں نا, یہی مسئلہ ہے. وہ غصہ نکلتا پھر اسی طرح ہے کہ جی کبھی وہ کہتے ہیں May 9 ہو گیا اور 26 نومبر ہو گیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا, وہ کوئی آرگنائز طریقے سے نہیں چل رہا. اب وہ کیسے آرگنائز ہو سکتا ہے, کون کرے گا, اس کا انتظار ہے. وہ کب ہوگا یہ کہیں بھی کہنا مشکل ہے. یہ تو آپ نے ایک روحانی سی بات. نہیں روحانی بڑی پریکٹیکل, رائٹ, نہیں ایون اف اٹس اے ریولیوشن جی یو کانٹ پریڈکٹ دیٹ نا, کہیں بھی نہیں ہوئی. کیا پتہ تھا کس دن جو ہے وہ 4 دفعہ یا 3 دفعہ کوشش رشین سے کی, 1 دفعہ کامیاب ہو گئے, وہ بھی پتہ نہیں کامیابی تھی یا نہیں, کیونکہ اس کے بعد اسٹالن آ گیا تو شاید گلے ہی پڑ گیا کسی حد تک کامیابی, بٹ اینی وے ٹھیک. لیکن فرینچ اور لوگ وہ, لیکن وہ پریڈکٹیبل نہیں ہے نا. اس کے اسباب کیسے بنتے ہیں, کون, وی آر تھیسٹ, ہم تو یہی کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کی طرف سے ہوگا. جی میں نے اسی تناظر میں یہ کہا کہ لوگوں سے اور اس ملک کے اندر جو بااختیار لوگ ہیں یا اس نظام سے جو نئے لوگ بھی آئیں گے, ان سے امید نہیں ہے, تو وہ مسبب الاسباب ہی کچھ اسباب پیدا کرے گا. اسی سسٹم سے پیدا ہوئے ہیں, اسی سسٹم کے بینیفیشری ہیں نا. جی تو دل ناٹ کوشچن. دیکھیے تمام پولیٹیکل پارٹیز, ان کی اکنامک پالیسی اس وقت کیا ہے, سب کی ایک ہی پالیسی ہے, کوئی فرق نہیں ہے. جتنی مین اسٹریم پارٹیز ہیں نا, ایک ہی اکنامک پالیسی, وہی IMF کے چکر, وہی ڈی سینٹرلائزیشن, لبرلائزیشن, فلانا فلانا فلانا, وہ جتنی پرائیویٹائزیشن, ڈیجیٹلائزیشن, سارے آئزیشنز جو ہیں ایک ہی. حالانکہ ایک کوئی کہتا ہے ہم لیفٹ کی طرف لیننگ ہے, کوئی کہتا ہے کہ ہم بالکل رائٹ پہ ہیں, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی انصاف کے لیے کھڑا ہے, لیکن ہے پالیسی ایک ہی. کمال ہے جی, وہ ایک ہی نظام کے مختلف چہرے ہیں. تو ہم اس کو پھر ایسے سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے لوگوں پر اور ہمارے اوپر کوئی رحم فرمائے. ہمارے تو جیسے آپ نے کہا وہ صحت اور تعلیم کے لیے نہیں نکلتے, تو ہم خیر جیسے بھی ہیں کچھ اس سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس امید کو بھر لائے. تو ڈاکٹر باری اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, جیسے کہ تعلیم کیسے تعصب پیدا کرتی ہے بہت چھوٹے بچوں کے ذہنوں میں, تعلیم کس طرح سے معاشرے کے اندر انٹالرنس کا سبب بن رہی ہے, اور کیسے ہماری تعلیم ہمیں مکالمے کی جو بنیادی ایتھکس ہیں وہ نہیں سکھا پا رہی. تو اگلی ہم اپنی نشست میں یہ اور کچھ اور اس طرح کے موضوعات پہ بات کریں گے. تو آپ اس کو کیسے ختم کرنا چاہیں گے, جیسے کہ ابھی ہم اس نشست کو آج کی کو ختم کر رہے ہیں, تو آپ کا جو کنکلوڈنگ کامنٹ ہے وہ بہت اہم ہے. میرے خیال میں تو جو ساری ہم نے بات کی ہے
تین چار چیزیں بڑی جو ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں. میرے خیال میں ہر ایک بندے کو یہ سوچنا پڑے گا کہ اس ملک کی ڈائریکشن کیا ہے, کیا ہونی چاہیے, خاص کر تعلیم و صحت کے حوالے سے, ہمارے بچوں کے حوالے سے, کیونکہ کل کا پاکستان, کل کا ملک ہمارے بچوں کے, اور جس میں ہم انویسٹ نہیں کرنا چاہتے, اور اس کے لیے ہمیں ہر ایک کو کیا کرنا ہے تاکہ وہ اسباب بن سکیں, کسی نہ کسی طرح وہ ڈبیٹ شروع ہو سکے, ڈائلاگ شروع ہو سکے. بڑی یہ ابھی میں کل پرسوں ایک اور جگہ یہی بات چل رہی تھی, تو انڈیویجولس کا سوال بار بار یہی تھا کہ پھر میں کیا کروں نا, واٹ کین این انڈیویجول ڈو. اینڈ آئی تھنک دیٹ ہیز ٹو بی دا فرسٹ اسٹیپ ٹو تھنک اباؤٹ کہ واٹ کین انڈیویجول ڈو ٹو اسٹارٹ چینجنگ دا ڈائلاگ اینڈ ڈائنامکس. بالکل صحیح, ٹھیک ہے. اس میں کوئی سیٹ جواب نہیں ہے, ظاہر ہے, کیونکہ ہر انڈیویجول کا فرق جگہ پہ ہے, فرق اس کا کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے. دوسرا, لیکن وہ تعلیم کیا ہونی چاہیے, بڑی ہمیں وہ جو ہم نے ساری بات کی کہ بھئی ہمیں بڑی اوریجنالٹی کی ضرورت ہے وہاں, اور وہ جیسے علامہ صاحب نے بھی کہا تھا نا کہ نہ وہ صرف یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ویسٹ کو دیکھیں, نہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ایسٹ کو دیکھیں, یعنی ڈیڈ سسٹم کوئی بھی ہمیں قبول نہیں ہے. اور سسٹم تب ڈیڈ ہوتا ہے جب آپ اسے بغیر تھاٹ کے اس کو لاگو کرنا شروع کر دیتے ہیں. اٹ ہیز ٹو بی الائیو, اٹ ہیز ٹو بی تھاٹ تھرو, ان دا سینس کہ کیوں یہ میں کر رہا ہوں, کیسے کرنا ہے, اس میں ہمیں کیا ملے گا, اس میں کیا نئی چیز کیا ہو سکتی ہے, ڈفرینٹ کیا ہماری ضرورت ہے جس کو کرنا پڑے گا. اور وہ ہر لیول پہ تعلیم کے آنی پڑے, چاہے آپ کلاس ٹیچر ہیں, چاہے آپ ایڈمنسٹریٹر ہیں, چاہے آپ کریکلم بنا رہے ہیں, چاہے آپ پیرنٹ ہیں. رائٹ, پیرنٹ بھی کو بھی تو یہ بہت سوچنا پڑے گا نا کہ اپنے بچے میں سمجھ ڈیولپ کرنا, وہ تمام چیزیں جن کی ہم نے بات کی, کیریکٹر, یہ وہ صرف اسکول کی ذمہ داری تو نہیں ہے نا, ظاہر ہے اس میں وہ تو ہماری ذمہ داری ہے, ایز پیرنٹ بھی ہے. تو وہ کیسے کرنی ہے ہم نے, اور وہ اس پہ کام کرنے کی بہت زیادہ اسکولوں کی ظاہر ہے زیادہ رسپانسبلٹی ہے, جو پالیسی میں لوگ ہیں ان کی اس سے زیادہ رسپانسبلٹی ہے. پر وہ کسی وقت تو ہمیں وہ تمام چیزیں سوچنی پڑیں گی, اور یہ ایسنسی ٹائپ اور اس طرح کی حرکتیں بند کرنی پڑیں گی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اگر یہ نہیں کرتے تو پھر بڑا مشکل وقت لگ رہا ہے مجھے پاکستان کا اگلے بہت سارے سالوں میں. آلریڈی بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ملک کے حالات اچھے نہیں, یہ ہے وہ ہے, تو وہ زیادہ ہو جائے گا, ظاہر ہے اس کا افیکٹ بھی آئے گا, مورال پہ بھی آتا ہے, ریالٹی پہ بھی آتا ہے. اگر انویسٹمنٹس یہاں نہیں ہوں گی اور صحیح طریقے سے نہیں ہوں گی, تو اس ڈائنامک کو چینج کرنا ہے, اس ڈائلاگ کو چینج کرنا ہے. And that seems to be a fitting conclusion to this. کیا خیال ہے آپ کا؟ زبردست, آپ نے پوری ہماری جو گفتگو تھی اس کو جتنا خوبصورتی سے سمرائز کیا ہے, یہ آپ ہی کر سکتے تھے, اس لیے میں آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوں تاکہ اس طرح کی تمام اہم چیزیں آپ کے تجربے اور آپ کی وسعت نظر سے ادا ہو سکیں. انشاءاللہ اگلی بار پھر ملتے ہیں اور پھر کچھ باتیں کرتے ہیں. کی بھی بات ہوگی تھوڑی سی. ہاں, اس کی بھی ہوگی, اور میں اپنے آپ کو تھوڑا تیار بھی کروں گی تاکہ جب میرے جواب دینے کی باری آئے تو کچھ نہ کچھ تو اس میں دم خم ہو. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ.